ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر دو چیزیں واضح کی ہیں۔ ایک تو قرآن پاک کے مثل کوئی لا نہیں سکتا، اللہ نے اس کی حفاظت بھی خود کی اور اس کی حفاظت قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی۔ اس میں نہ نقص ہے، نہ کمی ہے، نہ عیب کوئی نکال سکتا ہے، نہ انس نہ جن۔ اللہ نے دو کے لیے بولا یا خاص کہا انس اور جن۔ دوسرا اس میں ناشکر انسان کے لیے ایک عمل بتا دیا۔ اگر کوئی آدمی ناشکرا ہو، مرد عورت کوئی بھی شخص، تو اگر یہ عمل کیا جائے اللہ اس کو ناشکری کی اس بیماری سے نکال دے گا اور اللہ کا بھی شکر گزار بنا دے گا، بندوں کا بھی۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں۔ جو آپ سے نیکی کرے اس کے شکر گزاری کریں، اس کا جزاک اللہ کہیں، اسے تھینک یو بولیں، اس کی نیکی کا اس کو صلہ دیں الفاظ کی شکل میں۔ تو دو چیزیں اس میں واضح ہیں۔ پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ناشکرے کے لیے جو اب بندے کے اندر ناشکری کی عادت ہو یا کسی کے اندر، تو اس کے اندر شکر گزاری پیدا کرنے کا عمل تو آخر میں بتاؤں گا، چونکہ ہماری تفسیر یہ ترتیب سے چلی آ رہی ہے اور پورے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر وظائف کی شکل میں شروع کی ہے۔ ابھی یہ ہمارا 15واں پارہ جاری و ساری ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ایک لفظ بولا کہ اے جنوں، اے انسانوں۔ جن ایک بڑی بلا ہے نا، ہم کہتے ہیں جن ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ساری کائنات کے جن جمع ہو جائیں، انسان جمع ہو جائیں، قرآن پاک کے مثل نہیں لا سکتے، قرآن پاک کے اندر سے کوئی غلطی نہیں نکال سکتے، قرآن پاک کے کسی زیر زبر میں کوئی کوتاہی نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ اللہ کا چیلنج تو 1400 سال پہلے تھا، 1450 سال پہلے لیکن آج سائنس کے دور میں بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، بڑے بڑے پومسٹ ہیں، بڑے بڑے نجومی ہیں، جو بڑے بڑے ساحر ہیں، بڑے بڑے دھوکے باز ہیں، یہ سارے جمع ہو جائیں، شعبدے دکھانے والے، ایک قرآن کے لفظ میں غلطی نہیں بتا سکتے۔ پھر ساری کائنات کے سائنسدان آج کے دور کے، ریاضی دان آج کے دور کے، زبانوں پہ عبور رکھنے والے آج کے دور کے، بڑے بڑے طلسماتی گر دکھانے والے، سائنس کے دور کے لوگ، کمپیوٹرائز دور ہے، سارے جمع ہو جائیں، ہر چیز کی نقل بنائی جا سکتی ہے، بندے کی نقل بنا لی گئی ہے، انسان کے چہرے کی بنا لی گئی ہے، انسان کی آواز کی بنا لی گئی ہے، ایڈیٹنگ کر کر کے کیا کیا تباہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، قرآن کی ایک لفظ کی غلطی نہیں بتا سکتے۔ قرآن پاک کی ایک سورت جیسی سورت یا آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن نے پہلا فیصلہ کیا، پہلا چیلنج کیا، قل یہ قیامت کی صبح تک ہے۔ یہ خالی حضور علیہ السلام کے زمانے کے لیے نہیں تھا، آج کے لیے بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے۔ باقی نبی کسی کے لیے یہ لفظ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کی صبح تک کہ یہ نبی کا زمانہ ہے اور رہے گا۔ نبی کا زمانہ ہمیشہ ہے، باقی نبیوں کے زمانے ختم ہو گئے، ہمارے نبی کا زمانہ ہے ہی قیامت تک؟ نہیں، قیامت تک نہیں، جنت میں بھی زمانہ رسول اللہ کا ہے، شریعت رسول اللہ کی اگر نام ہے تو رسول اللہ کا ہوگا، تو ہمارے نبی کا تو کائنات میں اللہ نے
ایک مقام دیا ہے، منصب دیا ہے، تو اللہ کہتا ہے قل میرے پیغمبر آج بھی حضور ہی فرمائیں، حضور آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہیں کہ یہ چیلنج اللہ کا ہے، لیکن اب اللہ اپنے محبوب کی زبان سے کروا رہا ہے۔ میرے پیغمبر آپ کہیں ذرا ان کو، کیا آج جو رسول اللہ کے غلام ہیں نا، جو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اتباع کرنے والے، جب وہ کل کہتے ہیں تو ان کی نسبت رسول اللہ سے جڑ جاتی ہے، چونکہ اللہ نے تو حضور سے کہا نا کل آپ کہہ دیجئے۔ میں اگر یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں نبی کا غلام ہوں، آپ نبی کے غلام ہیں، تو ہم حضور کی بات کو کر رہے ہیں، کل آپ کہہ دیجئے۔ کیا کہنا ہے؟ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، تم سارے انسان جمع ہو جاؤ، یورپ والے، امریکہ والے، افریقہ والے، ایشیا والے، آسٹریلیا والے، عرب عجم، دنیا کائنات کا ہر بشر، ہر سائنسدان، ہر علم رکھنے والا، ہر مذہب والا، ہر مسلک والا، ہر عقیدے سوچ والا، چاہے وہ کمیونسٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ جمع ہو جائیں، سارے جمع ہو جاؤ۔ سارا ایک آئنسٹائن کا دماغ اتنا بڑا ہے، نیوٹن کا ایک دماغ کہتے ہیں اتنا قابل ہے، اتنا بڑا ہے، تو اللہ کہتا ہے ایک نیوٹن نہیں، ایک آئنسٹائن نہیں، بلکہ کائنات کے سارے آئنسٹائن جمع ہو جائیں، سارے نیوٹن جمع ہو جائیں، سارے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، سارے جو ہے کمپیوٹر کے ماہر جمع ہو جائیں، ڈمیاں بنانے والے جمع ہو جائیں، ایڈیٹنگ کرنے والے جمع ہو جائیں، شاطر جمع ہو جائیں، مخالف جمع ہو جائیں۔ مخالفوں کو چیلنج ہے یہ، ہم تو غلام ہیں، ہمیں تو ہے ہی یقین، مخالف تو بہت غلطیاں نکالتا ہے نا۔ اللہ نے ان کو چیلنج کر کے کہا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، تم سارے انسان جمع ہو جاؤ۔ انسان کیا ہو؟ سارے دیو انس کے بعد اللہ نے والجن، اور جن بھی جمع ہو جاؤ، دیو بھی جمع ہو جاؤ، بھوت بھی، میں نام آپ کے لے رہا ہوں جو، ورنہ اللہ کے نزدیک تو جن 1,00,000، آپ کہتے ہیں کوئی کاف کے جنات، آپ کہتے ہیں فلاں فلاں افریقہ کے جنات، اللہ کہتا ہے بھوت جمع ہو جاؤ، چڑیلیں جمع ہو جاؤ، جن و ان سارے جنات کائنات کے جمع ہو جاؤ، بڑے بڑے جادوگر جن اکٹھے ہو جائیں، بڑے بڑے پنڈت جن اکٹھے ہو جائیں، بڑے بڑے جو ہے جنات کی مخلوقات ساری جمع ہو جائے، انسان سارے جمع ہو جائیں، تم سارے مل کر لا الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، تم اس قرآن جیسا کوئی قرآن تو لا کے دکھاؤ نا۔ تمہارے اتنی جو دعوے ہیں نا، تم مسلمانوں کے قرآن میں غلطیاں نکالتے ہو تو لا کے دکھا دو، پھر غلطیاں گھر بیٹھ کے نکالتے ہو، دلیل دو نا۔ تم ایسی عربی بنا کے دکھاؤ، ایسے وزن والے الفاظ بنا کے دکھاؤ، ایک لفظ بتا کے تم بنا کے نہیں دکھا سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا لا یأتون بمثلی، تم لا ہی نہیں سکتے اس جیسا، کیونکہ اس کی شان جیسی آیت ہے ہی کوئی نہیں، نورانیت ہے ہی کسی عربی کے الفاظ میں وہ نورانیت نہیں ہے جو قرآن میں ہے، اور یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ اللہ نے قیامت تک کی انس جن، قیامت کی صبح تک سارے جمع ہو جاؤ۔ جنات تم اتنی طاقت رکھتے ہو، تم غائب ہو جاتے ہو، تم یہ کر لیتے ہو، تم آسمان تک چلے جاتے ہو، تم جا کر اوپر سے خبریں نیچے لے آتے ہو، تم مستقبل کے جھوٹے حالات بتاتے ہو، تم سارے جادوگر جنات والوں جمع ہو جاؤ، تم محمد عربی کی ذات میں نقص نہیں نکال سکتے، محمد کے لائے ہوئے قرآن میں کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، قرآن میں ایک لفظ کی غلطی نہیں۔ قرآن اترا کس پہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضور کی زبان کی گواہی قرآن نے دی، حفاظت کی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ منہ سے وہ بولتے ہیں میرے محمد جو میں ان کو کہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، یہ اپنے پاس سے بول ہی نہیں سکتے۔ حضور کی زبان کی حفاظت کی گواہی کس نے دے دی؟ اللہ نے۔ اب حضور نے بولا تو قرآن لکھا کس نے؟ سارے بتائیں، لکھا کس نے؟ کتاب کی شکل میں لکھا کس نے؟ صحابہ نے۔ صحابہ نے لکھا، بولا کس نے؟ رسول اللہ نے۔ اتارا کس نے؟ اللہ نے۔ لایا کون؟ جبرائیل۔ اچھا، اللہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اپنی بات کرتا ہے، میری باتیں چینج نہیں ہوتی، میرا یہی ہے جو میں نے اتار دیا۔ اچھا، یہ قرآن جو لایا ہے وہ کیا؟ بل ہوا روح الامین،
وہ امانت دار فرشتہ ہے، اس کی گواہی بھی کس نے دے دی؟ اللہ نے۔ فرشتہ بھی سچا، بھیجنے والا بھی، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کون ہوگا؟ اس اللہ بھی سچا، بھیجنے والا بھی سچا، اور جس کو بھیجا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے پاس سے بولتا ہی نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحى، وہی بولتا ہے جو اللہ کہتا ہے۔ تو نبی کی گواہی بھی اللہ نے دے دی۔ اب نبی نے بولا، قرآن لکھا صحابہ نے صحابہ کاغذ پہ لکھتے تھے، چھال پہ لکھتے تھے، پتوں پہ لکھتے تھے، ہڈیوں پہ لکھتے تھے، صحابہ چمڑے پہ لکھتے تھے۔ تو لکھتے تھے صحابہ، اور لکھنے میں ہاتھ استعمال ہوتا ہے یا پیر؟ آپ بتائیں، ہاتھ ہوتا ہے نا۔ ہاتھ کس کا تھا؟ صحابہ کا۔ قرآن نے اس کی بھی گواہی دی، فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا، یہ ہاتھ بہت روشن ہے، اور یہ کرام بررا، کائنات میں یہ لکھنے والے سب سے افضل ہیں۔ ان کی گواہی بھی قرآن نے دے دی کہ قرآن لکھنے میں بھی غلطی نہیں ہوئی۔ اب معتزلہ جو تھے، معتزلہ وہ قرآن پاک کو مخلوق کہتے تھے۔ امام احمد نے فرمایا نہیں نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے۔ بشر مریسی ان کا بڑا تھا، آج عباسیہ وہی ہیں یہاں ہمارے، تو بشر مریسی جو تھا وہ ان کا بڑا تھا۔ مامون الرشید، ہارون الرشید کے بیٹے کو انہوں نے ورغلا لیا، کہا جی یہ تو قرآن مخلوق ہے، مخلوق کو موت آتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، مخلوق کی تبدیلی ہو سکتی ہے، قرآن میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، مخلوق میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ امام احمد نے فرمایا نہیں نہیں، یہ خالق کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب نہیں ہے خالی، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب سے اللہ ہے اس وقت سے قرآن ہے، جب تک اللہ رہے گا اس وقت تک قرآن رہے گا۔ قرآن بھی قدیم ہے، اللہ بھی قدیم ہے، قرآن بھی ختم نہیں ہوگا جیسے اللہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سب کو موت آ جائے گی، قرآن کو نہیں آئے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ کو نہیں آئی۔ اب یہ اختلاف تھا معتزلہ میں اور ہم میں۔ امام احمد کو 3 بادشاہوں کا دور جیل میں کاٹنا پڑا، ماریں کھانی پڑی، ساری دنیا ایک طرف ہو گئی۔ امام صاحب نے کہا نہ، سنیت کا عقیدہ یہ ہے، حنبلی مالکی شافعی حنبلی بعد میں اسی پہ کاربند ہوئے کہ آپ نے فرمایا قرآن خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی کہ اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل سے کہہ دو کہ ایک فتنہ آنے والا ہے، ساری دنیا بدل جائے گی، لیکن اے شافعی امام احمد سے کہہ دو اگر وہ بدل گئے تو پورا دین بدل جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کو رسول اللہ نے بشارتیں بھی دی اس ڈٹنے پر، اس لیے امام شافعی اپنے شاگرد کے بارے میں کہا کرتے تھے لولا احمد لعبد اللہ، اگر یہ احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اہل سنت ختم ہو جاتے۔ اہل سنت پہ سب سے بڑا احسان پوری کائنات کے سنیوں پہ امام احمد کا ہے۔ تو معتزلہ کہتے تھے یہ قرآن مخلوق ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، گرامر کی غلطیاں ہیں، اس میں عربی صرف کی غلطیاں ہیں، اس میں جو ہے نحو کی غلطیاں ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، گرامر بعد میں بنائی گئی ہے، گرامر حضور کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بھی بعد، تبع تابعین کے بھی بعد گرامر وجود میں آئی ہے۔ عربی تو بہت پہلے کی ہے، قرآن تو بہت پہلے کا ہے، قرآن خالق کا ہے، گرامر مخلوق کی ہے۔ مخلوق کی چیز میں غلطی ہو سکتی ہے، خالق کی چیز میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ پھر گرامر اگر ٹکراؤ آ جائے گرامر کا اور قرآن کا تو ہم کیا کہیں گے؟ گرامر غلط ہے، قرآن ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے نہیں قرآن میں گرامر کی یہ غلطی، ہم نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کہ گرامر مخلوق نے تخلیق کی ہے۔ جیسے آپ سینٹینس ہیں انگلش کے تو وہ اللہ نے بھیجے ہیں یا انگریزوں نے بنائے ہیں؟ آپ اردو کے جو ہے گرامر ہے وہ اللہ نے بنائی ہے یا آپ نے بنائی ہے؟ اب عربی کی گرامر ہے اللہ رسول نے بنائی ہے یا ہم نے بنائی ہے، ہمارے جیسے لوگوں نے، جن سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ گرامر
والا غلطی کر سکتا ہے. آپ پہلے ایک بات پوچھیں، بتائیں جس نے گرامر ایجاد کی کیا وہ گناہوں سے پاک تھا؟ نہیں، وہ تو خطا کار تھا. ان میں بعض دریے بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے. جب گرامر بنانے والا غلطی کر سکتا ہے تو گرامر میں غلطی ہو سکتی ہے نہیں. قرآن جس نے بھیجا وہ غلطی کر سکتا ہے، قرآن جو لے کر آیا وہ غلطی کر سکتا ہے، قرآن جس پر اترا وہ غلطی کر سکتا ہے، تو قرآن جس نے لکھا وہ غلطی کیسے کر سکتا ہے جب قرآن ان کے لیے کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَا. تو یہ معتزلہ اور ہمارا اختلاف تھا کہ قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہیں. معتزلہ کہتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں. اہل سنت کہتے ہیں نہیں. آپ کیا کہتے ہیں جب قرآن شروع کرتے ہیں؟ ذالک القرآن لا ریب فیہ، یوں پڑھتے ہیں؟ آپ یوں پڑھتے ہیں کیا؟ آپ بتائیں. الف لام میم ذالک القرآن لا ریب فیہ، یوں پڑھتے ہیں؟ بتائیں نا آپ. الف لام میم ذالک الکلام لا ریب فیہ، یوں پڑھتے ہیں؟ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب. حضور کے زمانے میں یہ کتاب نہیں تھی. حضور کے زمانے میں درختوں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا. کتاب کی شکل میں قرآن. اللہ نے کیوں کہا ذالک الکتاب؟ اللہ کہتا ہے ذالک القرآن. یہ قرآن جو ہے، جو نبی کی زبان سے نکلا اسے قرآن کہتے ہیں نا. نبی کی زبان سے نکلا اسے کلام کہتے ہیں اللہ کا. لیکن جو صحابہ نے لکھا اسے کتاب کہتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ جو نبی نے، اللہ نے بولا اسے کلام کہتے ہیں، جو نبی نے بولا اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو صحابہ نے لکھا اسے کتاب کہتے ہیں. حضور کے زمانے میں یہ کتاب تھی؟ نہیں تھی. جمع ہوا صحابہ کے دور میں قرآن. تو اللہ نے کیوں کہا ذالک الکتاب؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ صحابہ نے لکھا نا، تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ صحابہ کا. اس لیے ایک فرقہ ایسا بنا جس نے کہا قرآن تو تبدیل ہو گیا ہے، اس میں غلطیاں. پھر ایک بہت بڑا فرقہ بن گیا، اس نے قرآن کا انکار کر دیا. تو اس لیے یاد رکھیں. بات سمجھ آئی ہے؟ پہلی بات کہ قرآن ذالک الکتاب ہے، اور کتاب میں غلطی پہلے ہی اقرار ہو گیا. اینڈ پہ جاؤ، چھوڑو، پہلے ہی عقیدہ بنا لو. قرآن میں کوئی لفظ، کوئی ہنسا، کوئی زیر زبر، یہاں تک کہ صرفی نحوی گرامر کی بھی غلطی نہیں ہے. یہ عقیدہ سنیت سے ہٹانے کی ایک کوشش ہوتی ہے. ہم یہ بات، اچھا یہ بات آپ کہیں گے اب علماء کے سامنے تو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ تھوڑی ہے غلطیاں. بھائی یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ علماء ہوں یا عوام ہو، بات ایک ہی ہے. قرآن میں کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہے. گرامر تابع ہے قرآن کے. قرآن گرامر کے تابع، زبان قرآن ہے اللہ کی. تو یہ بات ہو گئی. اب اگر کوئی ناشکرا ہو بندوں کا اللہ کا، تو اس کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بولی فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. لیکن یاد رکھو اکثر لوگ تو ناشکرے ہیں بہت زیادہ. تو جو یہ آیت نمبر 89 ہے، جو بندہ یہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھے گا اور پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ نے شکری سے نکالے گا. اور جو بندہ یہ دم کسی کے لیے دم کر کے پلا دے، بیوی یا خاوند یا بچے یا کوئی ناشکرا ہو، 11 مرتبہ 89 سورہ بنی اسرائیل کی آیت، دم کر کے اسے پلا دیں 11 بار، اللہ اس کو شکر گزار بنا دے گا. اور اللہ تعالیٰ جو بندہ بھی پڑھے گا، جو بندے اس کے ناشکرے یا مخالف ہیں ان کو تابع دار بھی بنائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.